بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 528 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 94 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، البتہ تمہیں ضرور آزمائے گا اللہ، بشیء من الصید، کچھ شکار سے، تنالہ کہ پہنچ سکتے ہیں اس تک، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ تاکہ معلوم کرے اللہ، من یخافہ کون اس سے ڈرتا ہے، بالغیب بن دیکھے، فمن اعتدی پھر جو حد سے گزرے، بعد ذلک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے بہت دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کر سکو، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کسی قدر شکار کے ذریعے کرے گا، اس طرح کہ تمہارے نیزے اور ہاتھ شکار کو پہنچیں گے۔ دوسری بات، ایسی صورت لا کر اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں کون اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتا ہے۔ تیسری بات، جس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاضرین و ناظرین، جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو کا نہ لگانا، بالوں کا نہ کاٹنا، ناخن کا نہ تراشنا وغیرہ۔ انہی ممنوع چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حج یا عمرے کے احرام کی حالت میں آدمی کسی جانور یا پرندے وغیرہ کا شکار نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، مختلف شکلوں اور صورتوں میں بندوں کا امتحان ہوتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آزمایا تھا کہ ان کے لیے ہفتے کا دن مچھلیوں کا شکار کرنا ممنوع تھا، اور بنی اسرائیل کی آزمائش اس طرح ہوئی کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں خوب ابھر کر پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، جبکہ دوسرے دنوں میں اس طرح ابھر کر مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ بالکل اسی طرح ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آزمائش کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حدیبیہ والے عمرے کے موقع پر یہ صورت اور آزمائش ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احرام کی حالت میں تھے، اور وحشی جانور اور پرندے ان کی قیام گاہوں کی جگہوں پر ادھر ادھر چلے آ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ سامنے سب کچھ ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کے لیے ہاتھوں اور نیزوں سے ان جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا آسان ہو گیا تھا، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احرام کی حالت میں تھے، اور احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی کہ کون اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کون شکار کرنے سے باز آتا ہے۔ اس آیت سے سبق بھی ملتا ہے کہ انسانی زندگی میں بعض مرتبہ ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک طرف حکم الہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز حرام ہے، اور امتحان کے طور پر بندوں کے سامنے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ حرام چیز آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی ظاہری رکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ ایسے موقعوں پر وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، اور بے عزتی اور بدنامی کا گمان بھی نہیں رہتا،
اللہ کے نیک بندوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں اور حرام سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انہیں اس برائی سے روکتا ہے۔ اس قسم کے حالات و مواقع انسانی زندگی میں بکثرت سامنے آتے ہیں۔ خوش نصیب اور قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ایسے موقعوں پر تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ آخر میں رب ذوالجلال نے ان لوگوں کے حق میں جو یہ وعید بیان کر دی کہ جو ایسے امتحانات کے مواقع پر برائیوں اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور حرام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، ایسے موقعوں پر حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رب ذوالجلال ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔